محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نشائی شوہر مجھے گالیاں دیتا ہوا بالوں سے گھسیٹ کر محلے میں لے آیا۔ وہ پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا اور دھمکی دے رہا تھا کہ مجھے کوٹھے پر بیچ دے گا۔ میں نے گھر سے بھاگ کر یہ شادی کی تھی، مگر جب میکے لوٹی تو باپ وفات پا چکے تھے۔ اس رسوائی کے بعد واپس آئی تو اس ظالم نے طلاق دے کر دھکے دے دیے۔ پھر میں نے دارالامان کا رخ کیا، دن رات ایک کر کے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور ایس پی لگ گئی۔ میری پہلی ترجیح اپنے سابقہ شوہر کو نشان عبرت بنانا تھا، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچی تو شدر رہ گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام شرمین ہے۔ اور آج جب میں اپنی زندگی کے ان تارین اوراق کو پلٹتی ہوں تو میرے دل سے خون رسنے لگتا ہے۔ میری کہانی اس دردناک موڑ سے شروع ہوتی ہے جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ میری زندگی ایک انتہائی پرسکون جھیل کی طرح تھی، جس میں کوئی طوفان اور کوئی بھنور نہیں تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بے پناہ اور جنونی حد تک محبت کرتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اور انہوں نے مجھے دنیا کے ہر دکھ، درد اور ہر تکلیف سے بچا کر ایک انتہائی محفوظ خول میں رکھا تھا۔ میرے ابا جان ایک محنتی اور شریف انسان تھے، جو دن رات پسینہ بہا کر میرے لیے ہر وہ چیز لاتے جس کی میں خواہش کرتی۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد میری خوشیاں تھا۔ وہ اکثر مجھے سینے سے لگا کر کہتے کہ شرمین، تم میرے گھر کی رونق ہو، اور میں تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے کروں گا جو تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ میری ماں بھی سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور میرے لیے نت نئے کھانے بناتی۔ مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ کوئی پریشانی تھی، لیکن شاید انسان کی فطرت میں ناشکری لکھی ہے۔ مجھے اس پرسکون اور محبت بھری زندگی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ کمی ہے، کوئی ایسا شخص جو مجھے وہ احساس دلائے جو میں کہانیوں میں پڑھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی میرے روپ کو سراہے، میری خوبصورتی کی تعریفیں کرے، مجھے احساس دلائے کہ میں دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہوں۔ اور پھر ایک منحوس دن بشیر میری اس پرسکون زندگی میں ایک تباہ کن طوفان بن کر آیا۔ وہ میری خالہ کی بیٹی کی شادی پر آیا ہوا تھا، اور اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی۔ شادی کا گھر تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، ڈھولک کی تھاپ اور گیتوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اور میں اس دن واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بشیر نے مجھے دیکھا اور پھر وہ پانی کے گلاس کے بہانے میرے پاس آیا۔ اس کی ان میٹھی اور زہریلی باتوں میں ایک عجیب سا سحر اور جادو تھا۔ اس نے میری خوبصورتی کی ایسی تعریف کی اور میرے حسن کو اس انداز میں سراہا کہ میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو اس خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہو، اور تمہارے جیسا روپ تو میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میں ہمیشہ سے سننا چاہتی تھی۔ میرا کم عمر اور نادان دل ان کھوکھلی باتوں اور جھوٹے وعدوں کے جال میں اس بری طرح سے پھنس گیا کہ مجھے لگا کہ شاید یہی سچی اور ابدی محبت ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میری آنکھیں اتنی گہری ہیں کہ کوئی بھی ان میں ڈوب کر جان دے دے، اور میں اس کی ان سطحی اور کھوکھلی باتوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوس اور درندگی کو اپنی کچی عمر اور ناپختہ عقل ہونے کی وجہ سے بالکل نہ سمجھ پائی، اور میں بشیر کے اس خطرناک سحر میں اس قدر کھو گئی کہ مجھے اپنے سگے ماں باپ کی بے بولوس محبت بھی کم اور ادھوری لگنے لگی۔ بشیر نے بڑی چالاکی سے اپنا نمبر مجھے دے دیا، اور وہ مجھ سے فون پر رابطے کرنا شروع کر دی۔ ہم راتوں کو جاگ جاگ کر گھنٹوں باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھے خواب دکھائے، ایک ایسی خوبصورت دنیا کے جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے اور بے پناہ خوشیاں ہوں گی۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور وہ میرے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔
میں مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی۔ محبت کے اس خطرناک سراب نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں چھین لی تھیں۔ مجھے اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں رہی تھی۔ میرے لیے بس بشیر کی ذات ہی میری کل کائنات بن چکی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نے بشیر کو حاصل نہ کیا تو میری زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے ایسی ایسی میٹھی باتیں کرتا جو سیدھی میرے دل میں اتر جاتی۔ وہ مجھے میرے ماں باپ کے خلاف اکساتا۔ وہ کہتا کہ تمہارے ماں باپ تمہیں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری خوشی نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ تم مجھ سے جیسے پیار کرنے والے انسان کے ساتھ خوش رہو۔ اور میں اس کی ان زہریلی باتوں کو سچ ماننے لگی۔ اسی دوران میرے تایا جان اپنے اکلوتے بیٹے فواد کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ فواد ایک انتہائی پڑھا لکھا سلجھا ہوا اور ایک خاندانی انسان تھا، جو ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری کر رہا تھا، لیکن مجھے وہ بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ بشیر کی طرح میری جھوٹی تعریفیں نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اسے مجھ سے کوئی خاص دلچسپی لگتی تھی۔ وہ ایک سنجیدہ اور خاموش طب انسان تھا، جو مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے پر یقین رکھتا تھا، لیکن مجھے تو ان کھوکھلے لفظوں اور جھوٹی محبت کی عادت پڑ چکی تھی جو بشیر مجھے روزانہ فون پر سناتا تھا۔ میرے ابا نے خوشی خوشی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ وہ فواد کو میرے لیے ایک بہترین اور آئیڈیل جیون ساتھی سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ فواد مجھے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی دے گا، لیکن میں نے اپنے ہی گھر میں ایک ہولناک بغاوت کر دی اور اپنے شفیق ابا کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی، اور صاف اور تلخ آواز میں کہہ دیا کہ میں فواد سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی۔ میں نے انہیں بشیر کے بارے میں بتایا تو وہ صدمے اور حیرت سے بت بن گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی وہ معصوم بیٹی، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے ایسا کوئی شرمناک قدم اٹھا سکتی ہے۔ انہوں نے اسی وقت بشیر کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور مجھے انتہائی دکھ اور غصے سے بتایا کہ وہ ایک بدنام شرابی اور جواری کا بیٹا ہے، اور خود بھی ایک آوارہ گرد اور بیکار انسان ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ابا نے صاف انکار کر دیا اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھے کبھی بھی ایسے غلیظ شخص کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے انہیں میری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، میری منتیں کی۔ میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدارا اپنی اور ہماری عزت کو اس طرح خاک میں مت ملاؤ۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ لیکن میں تو بشیر کی اس جھوٹی محبت میں اس قدر اندھی اور پاگل ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے ہی باپ، شفیق باپ کی سچی اور کھری باتیں کسی بڑے دشمن کی چالیں لگنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ابا میری خوشیوں کے سب سے بڑے دشمن بن گئے ہیں، اور وہ مجھے کبھی بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں نے ان کے ان تمام احسانات اور محبتوں کو ایک لمحے میں بھلا دیا جو انہوں نے مجھے بچپن سے لے کر آج تک دیے تھے۔ میں نے ایک تاریک رات اپنا تھوڑا سا سامان باندھا اور اپنے ہی گھر کی وہ مقدس دہلیز پار کر لی۔ میں چپکے سے گھر سے بھاگ گئی، اور میں نے اس رات اپنے ماں باپ کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت اور ان کے اس اندھے اعتماد کو اپنے پیروں تلے بے دردی سے رون دیا۔ میں جب اس تاریک رات میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی تو میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوف ضرور تھا، لیکن بشیر کے وہ جھوٹے وعدے اور اس کی محبت کا وہ سراب اس پر خوف پر حاوی ہو گیا تھا۔ بشیر گلی کے نکڑ پر میرا انتظار کر رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھے تسلی دی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ مجھے دنیا کی ہر ایک خوشی دے گا۔ میں نے اسی کے ساتھ جا کر ایک سستی سی کورٹ میرج کر لی، اور اپنی زندگی کا وہ بدترین اور بھیانک ناک فیصلہ کر لیا
جس کی سزا مجھے ساری زندگی بھگتنی تھی۔ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی اور کٹھن جنگ جیت لی ہے۔ میں نے اپنی محبت کو پا لیا ہے، لیکن در حقیقت یہ میری اپنی ہی بربادی اور تباہی کا ایک ایسا بھیانک آغاز تھا۔ شادی کے محض چند دن بعد ہی میری اس جھوٹی خوشی اور اس شراب کا قلعہ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ مجھے کسی جاننے والے کے ذریعے خبر ملی کہ میرے معمر ابا میرے اس طرح گھر سے بھاگنے کی ذلت، رسوائی اور اس شدید صدمے کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کر پائے، اور اس رات انہیں ایک شدید اور جان لیوا دل کا دورہ پڑا، جس سے تڑپ تڑپ کر ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ہولناک اور قیامت خیز خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر نکل گئی جس پر میں کھڑی تھی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور میرا دل و دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل نکال کر اسے اپنے پیروں تلے روند دیا ہو۔ مجھے اپنی اس غلطی اور اپنی اس احمقانہ محبت کی جو اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح روتی پیٹتی اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی اپنے ابا کے گھر کی طرف بھاگی۔ میرے گھر کے دروازے سے جنازہ اٹھ رہا تھا اور میں حیرت سے آنکھیں کھولی بس یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس کا جنازہ ہے۔ میرے گھر تو کوئی بھی بیمار نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، تو پھر انتقال کس کا ہوا؟ میں نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شوہر پر ڈالی، جو میری ہی طرح ہی خاموش اور حیران تھا، اور پھر جیسے ہی میں نے 2 قدم آگے بڑھائے تو پڑوس والے رشید صاحب چیخ کر بولے، ارے بدبخت، اب بھی کیوں آئی ہے؟ تجھ جیسی بیٹی ہو تو انسان کا بے اولاد رہنا ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ بڑا بدنصیب تھا ظہیر جو اسے تجھ جیسی بیٹی ملی۔ ارے باپ کے منہ پر کالک پوت کر چلی گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ باپ یہ صدمہ جھیل پائے گا بھی یا نہیں۔ رشید صاحب کی بات سن کر میرے پیر بے جان ہوئے اور میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی کہ جبھی ان کی آواز پر باقی محلے والے بھی متوجہ ہو گئے۔ ہر کوئی مجھ پر تھو تھو کرنے لگا۔ چاروں طرف سے میرے کانوں میں ایک ہی جیسے آوازیں پڑ رہی تھیں، ارے دیکھو کیسی بے شرم لڑکی ہے، باپ کو کھا گئی اور اب جنازے پر بھی پہنچ گئی۔ کاش کہ ظہیر بھائی اس کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا دبا دیتے تو آج یوں ذلت کے ساتھ اس دنیا سے تو رخصت نہ ہوتے۔ یہ جملے میرے کانوں کو شیشے کی طرح پگھلا رہے تھے۔ میں بس اس جنازے کو دیکھ رہی تھی جو 4 کندھوں پر تھا، اور پھر میری نظر تایا جان اور فواد پر پڑی، جن کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ کلمہ شہادت کی صدا بلند ہوئی اور وہ لوگ آگے بڑھنے لگے۔ میں تیزی سے دوڑی اور تایا کے پاس پہنچ گئی۔ ان کے قدموں میں گر کر میں نے ان سے کہا کہ میں ابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تایا جان نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور کہنے لگے، تمہاری وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب ہمارا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تمہارے باپ کی وصیت تھی کہ تمہیں اس کے نزدیک بھی آنے نہ دیا جائے۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اپنے باپ کے آخری دیدار سے بھی محروم ہو جاؤ۔ خدا کے واسطے تایا جان یہ ظلم ستم نہ کریں، میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اتنی بڑی سزا تو نہ دیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ بابا جان مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میں تو معافی مانگنے آئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن تایا جان میرے سامنے میرے باپ کا جنازہ لے کر چلے گئے تھے اور میں آخری دیدار سے بھی محروم رہ گئی تھی۔ کتنی دیر میں بس مٹی میں بیٹھی بے یقینی سے ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو مجھ سے زیادہ میرے باپ کے قریب تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میرے بابا جان اس دنیا سے چلے گئے تھے، کیا صرف اس لیے کہ میں نے ان کے دامن پر داغ لگایا تھا، ان کی عزت کو ملیا میٹ کیا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہوئے ماتم کر رہی تھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، بابا جان ایسے کیسے
جا سکتے ہیں۔ میرے بابا جان تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، انہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ میں روتے ہوئے وہیں زمین پر گر پڑی تھی۔ ایک دو عورتوں نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا اور پھر میں اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اپنی ماں کے کمرے میں پہنچی تو میری اماں لوگوں کے جھرمٹ میں سر جھکائے بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ یہ میری وہ ماں لگ ہی نہیں رہی تھی جو ہر وقت ابا کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر الجھتی نظر آتی تھی۔ میری ماں بہت ہنسنے مسکرانے والی زندہ دل عورت تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کے سر پر سفید دوپٹہ تھا اور آنکھوں میں سناٹے۔ میں دوڑ کر اماں کے پاس گئی اور جیسے ہی اماں کے پیروں پر ہاتھ رکھا تو اماں نے مجھے دیکھتے ہی میرے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دی۔ روتے ہوئے مجھے برا بھلا کہنے لگی، اب کیوں آئی ہے؟ میرا گھر اجاڑ دیا، اپنے باپ کی جان لے لی، اب کیوں آئی ہے؟ واپس مل گئی تجھے تیری محبت؟ کر لی تو نے اپنی من مانی، جا اپنا گھر بسا، لیکن یاد رکھنا اس گھر میں کبھی بھی تو خوش نہیں رہ سکے گی۔ میری اور اپنے باپ کی زندگی برباد کرنے کے بعد تو کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتی۔ تیرا باپ تیری وجہ سے مر گیا، تیری دی گئی ذلت نے ہمیں ختم کر دیا، سب کچھ بھی گر گیا ہے، اب تو کیسے آباد رہے گی بتا مجھے۔ وہ مجھے بد دعائیں دے رہی تھی اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے آج کبھی تک اونچی آواز سے ڈانٹ ڈپٹ نہ کی اور آج وہ مجھے مارتے ہوئے بد دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے دھکے مار کر اپنے گھر اور اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ میں اپنی ماں کی بد دعاؤں کو سمیٹ کر واپس اپنے گھر میں چلی آئی تھی، جہاں پہلے ہی میری زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ میری ماں کی خاموش آہیں مجھے دھیرے دھیرے کھا گئی تھیں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو جیتے جی مار ڈالا تھا اور اب باپ تو اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا، لیکن میری ماں شاید وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا، لیکن میں اس غلطی کو کسی بھی طرح سدھار نہیں سکتی۔ میں اپنے مرحوم باپ کو واپس نہیں لا سکتی تھی، اور پھر میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا جو میری ماں کی بد دعاؤں کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ میری شادی کو 7 مہینے ہونے والے تھے اور یہ 7 مہینے میں نے بہت ہی کرب اور اذیت میں کاٹے تھے۔ اب بھی بڑی مشکلوں سے میں بستر سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میرا سارا وجود درد کی گٹھڑی بنا ہوا تھا۔ اذیت ایسی تھی کہ خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے ایک نظر دروازے سے باہر جانے اور اپنے شوہر پر ڈالی، جو گرتا پڑتا کمرے سے باہر نکل گیا، اور دوسری نظر کمرے کی حالت پر ڈالی۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی، میری ذات کا تماشا بنا ہوا تھا۔ بستر سے نیچے پڑی ہوئی چادر میری بربادی کی وہ داستان تھی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ میں شرمین مغل اپنے ہی ہاتھوں میں اپنی قبر کھود بیٹھی تھی، اور اب ہر رات مجھے اس قبر میں دفن ہونا پڑتا تھا۔ ہر رات میرے وجود پر منو مٹی پڑتی اور پھر ہر صبح ایک نئی اذیت کے ساتھ میرے دن کا سورج نکلتا تھا۔ آج بھی صبح ہو چکی تھی، سورج طلوع ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے اب بھی سب کچھ اندھیرے میں ہی ڈوبا ہوا تھا۔ بستر سے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے اتنی تیزی سے چکر آئے تھے کہ میں دوبارہ سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ باہر سے مجھے تیز کرخت آواز سنائی دی۔ بشیر چیخ چلا کر کہہ رہے تھے کہ جلدی سے ناشتہ دو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ ان کا ضرور کام کیا تھا یہ بھی مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا۔ انہیں جا کر کسی شراب کے اڈے پر ہی تو بیٹھنا تھا۔ پیٹ میں اٹھتی درد کی لہروں کو برداشت کرتے میں دوبارہ سے کھڑی ہوئی۔ ہر رات کا ہی تو تماشا تھا۔ اب تو مجھے اپنی اس حالت پر بھی صبر آنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے میں نے کمرے سے واش روم تک کا سفر طے کیا۔ جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھال کر ناشتہ بنانے لگی۔ بشیر چیخ چیخ کر اتنی دیر میں سارا گھر سر پر اٹھا دیتا تھا، اور
ان کے منہ پر جو موٹی موٹی گالیاں تھیں وہ سن کر میری روح چھلنی ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں ایسی گالیاں نہیں سنی تھی۔ میرے ابا تو بڑے ہی تمیز تہذیب والے مرد تھے۔ اماں سے کبھی آپ جناب کر کے بات کرتے، کبھی ہم بیٹیوں سے ابا نے اونچی آواز میں بات نہ کی۔ لیکن یہ بشیر، یہ تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی گندگی کے ڈھیر میں پیدا ہوا ہے۔ ہر بات سے پہلے دو گالیاں اس کی زبان پر ہوتی اور مجھ سے ایسے پیش آتا جیسے میں نے کوئی بے جان چیز ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے حیرانگی ہوتی خود پر کہ میں نے کیسے بشیر کو پسند کیا، کیسے اس کی محبت کے جال میں پھنس کر میں نے اپنی زندگی تباہ کر لی۔ شاید اسی کو کہتے ہیں کہ محبت اور اندھی ہوتی ہے۔ بنا کر اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ پھر اچانک سے نہ جانے کیا خیال آیا اور حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تم کماتے نہیں ہو، مانگ تانگ کر ہم گھر چلاتے ہیں، گھر کا سارا سامان تو تم بیچ چکے ہو، اب میں پیسے کہاں سے لا کر دوں گی؟ بشیر جو ناشتے کا آخری نوالہ لے رہا تھا، اس نے اچانک ہی اٹھ کر مجھے گدی سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا تیری زبان کچھ زیادہ ہی کینچی کی طرح نہیں چل رہی؟ میں سب کچھ جانتا ہوں، تیرے پاس بڑے پیسے ہیں، میرے پیچھے جو تیرے یار آتے ہیں وہ تیری جیبیں بھر کر جاتے ہیں۔ شرافت سے مجھے پیسے دے دے ورنہ تجھے کسی کوٹھے پر بیچ آؤں گا۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے آج تک مجھے بہت گندی گندی گالیاں ضرور دی تھی، لیکن کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ آج تو وہ مجھے کوٹھے پر بیچنے کی بات کہہ چکا تھا۔ اس سے زیادہ برا بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ میرے ہاتھوں پیروں سے جان نکلی تھی۔ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی شوہر بھی اپنی بیوی کو فروخت کرنے کی بات کر سکتا ہے؟ میں نے غصے میں بشیر کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور کہا خدا کے واسطے تم یہاں سے کہیں دفع ہو جاؤ اور اب رات سے پہلے واپس نہ آنا۔ میرے پاس پیسے ہوتے تو زہر خرید کر کھا لیتی، تمہارے قدموں کی دھول نہ بنتی۔ تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میری زندگی موت سے بدتر کر دیا، اور اب اور کیا چاہتے ہو؟ میری بات پر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا پیسے تو میں لے کر رہوں گا، پھر چاہے تجھے کوٹھے پر بیچنا پڑے یا سڑک پر نچوانا پڑے، مجھے پیسے چاہیے۔ اب تو کسی بھی طرح میرے واپس آنے تک پیسوں کا انتظام کر کے رکھنا۔ یہ کہہ کر بشیر گرتے پڑتے گھر سے ہی نکل گیا اور میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں جانتی تھی بشیر جو کہتا ہے وہ کر کے تب رہتا ہے۔ اگر میں نے اسے پیسے ارینج کر کے نہ دیے تو وہ سچ میں مجھے کسی کوٹھے پر بھی بیچ سکتا تھا، لیکن میں پیسے کہاں سے لاتی؟ میرے آگے پیچھے کون تھا جس سے میں مدد مانگتی؟ میں نے تو خود اپنی ساری کشتیاں جلا کر راکھ کی تھی، اور اسی بات کا پچھتاوا مجھے ساری زندگی رہنا تھا۔ اور پھر اس رات اس کی درندگی اپنی تمام حدیں پار کر گئی۔ مجھے وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر واپس آیا اور مجھ سے دوبارہ پیسوں کا تقاضا کیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو وہ کسی بھوکے اور پاگل کتے کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے مجھے گندی گالیاں دیتے ہوئے میرے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں سختی سے جکڑ لیا اور مجھے فرش پر گراتے ہوئے زور زور سے ٹھڈے مارنے لگا۔ میرے منہ سے خون نکلنے لگا، میری پسلیاں درد سے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس درندے کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھے انہی بالوں سے پکڑا اور بے دردی سے گھسیٹتا ہوا کمرے سے صحن اور پھر گھر کا دروازہ کھول کر مجھے اسی طرح گھسیٹتا ہوا محلے کی گلی میں لے آیا۔ میرا وجود زمین کی رگڑ سے چھل چکا تھا، میرے کپڑے پھٹ چکے تھے اور میرا جسم خون اور مٹی میں لتھڑ چکا تھا۔ میری چیخیں آسمانوں کو چیر رہی تھی، لیکن گلی میں کھڑے تماشائیوں اور پڑوسیوں میں سے کسی ایک نے بھی آگے بڑھ کر مجھے اس ظالم کے چنگل سے چھڑانے کی زحمت نہیں کی۔
ہر کوئی بس میری اس ہولناک ذلت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بشیر کی آنکھوں میں ایک شیطانی وحشت ناچ رہی تھی، اور پھر اس نے پورے مجمع کے سامنے پوری آواز میں مجھے وہ 3 لفظ کہے جنہوں نے میری پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے مجھے 3 بار طلاق 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 کہا، اور پھر مجھے ایک زوردار دھکا دے کر گلی کی غلیظ نالی کے پاس گرا دیا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ آج کے بعد اس منحوس شکل کو کبھی میرے گھر کے آس پاس مت لانا، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ چیخ کر آہستہ آہستہ چھٹنے لگا، اور میں وہیں کیچڑ اور غلاظت میں پڑی اپنے آسمان کو دیکھتی رہی، جہاں میرے لیے کوئی سایہ نہیں تھا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے ٹوٹے ہوئے جسم اور اپنی کرچی کرچی انا کو سمیٹا، اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کے دروازے پر پہنچی۔ مجھے یقین تھا، امید تھی کہ شاید میری لہولہان حالت دیکھ کر میری ماں کا دل پسٹ جائے گا۔ دروازہ کھلا، لیکن میری ماں کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی ممتا نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھ کر بھی انتہائی سختی اور نفرت سے کہا کہ جو بیٹی اپنے باپ کو جیتے جی کھا جائے، اس کے لیے میرا گھر تو کیا، میرا دل بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور اب کبھی یہ اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ پر وہ زور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ میری آخری آس امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ میں اس بند دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر گھنٹوں روتی رہی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا، سڑکوں پر وحشت ناچنے لگی۔ مجھے ہر گزرنے والے شخص کی آنکھوں میں ایک درندہ نظر آنے لگا، جو میرے اس بے آسرا وجود کو پھاڑ دینا چاہتا تھا۔ خوف اور دہشت سے کانپتی ہوئی میں ایک ویران سڑک کے کنارے بیٹھی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ تبھی ایک رحم دل بوڑھی عورت کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے میری یہ خستہ اور قابل رحم حالت دیکھی، اور مجھ پر ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ ایک دارالامان لے گئے۔ اور دارالامان کے اس تاریک اور چھوٹے سے کمرے میں جب میں نے قدم رکھا تو میرے اندر کا ہر جذبہ، ہر احساس اور ہر امید مکمل طور پر مر چکی تھی۔ میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی، اور جس کا نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی رشتہ، نہ ہی کوئی منزل، بس ایک لامتناہی سا پچھتاوا تھا جو دارالامان کی ان تنہا اور وحشت زدہ دیواروں کے بیچ مجھے ہر پل ڈس رہا تھا۔ میں وہیں فرش پر گر کر زار و قطار رونے لگی۔ مجھے اپنا آپ اتنا غلیظ اور برا لگنے لگا کہ میں نے اس وحشت ناک تنہائی میں اپنی جان لینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اب اس دنیا میں میرے جینے کا کوئی جواز باقی نہیں بچا۔ میں نے غسل خانے کی طرف رخ بڑھایا تاکہ اپنے اس غلیظ اور دکھوں سے بھری زندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر سکوں، اور اپنے اس درد کو کسی ابدی موت کی نیند میں سلا دوں، اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا پالوں جس کی آگ مجھے ہر لمحہ جلا رہی تھی۔ اور میں واش روم کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں شیشے کا وہ تیز دھار ٹکرائی ہوئی تھی ٹکڑا لیے تھی جو میں نے کسی طرح حاصل کیا تھا۔ میری آنکھیں پتھرا چکی تھیں، اور میرے دل کی میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ بچی۔ میں نے جب وہ ٹکڑا اپنی کلائی کی رگ پر رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھے اچانک دور سے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ میری والڈن میڈم عائشہ کی آواز تھی، جو وہاں سے گزرتے ہوئے رک گئی، اور انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ شیشہ چھین لیا۔ انہوں نے مجھے تھپڑ لگایا اور مجھے گلے سے لگا لیا، اور روتے ہوئے کہا، بیٹی، موت کسی مسئلے کا حل نہیں، یہ تو محض بزدلی کا دوسرا نام ہے۔ اگر تم واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہو تو زندگی کا سامنا کرو، خود کو اس طرح مضبوط بناؤ کہ وہ لوگ جو آج تم پر تھوکتے ہیں کل تمہارے سامنے کھڑے ہونے سے کام کرو۔ میڈم عائشہ کی آنکھوں میں وہ ہمدردی اور وہ عزم تھا جس نے میرے اندر کے مرتے ہوئے وجود کو ایک نئی روح پھونک دی۔ میں نے ان کے سینے سے لگ کر اس رات جو آنسو بہائے وہ میرے پوری زندگی کی دھلائی تھی۔
میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں بزدلوں کی طرح اپنی زندگی ختم نہیں کروں گی، بلکہ میں اس معاشرے کے ہر ظالم اور ہر اس درندے کو جواب دوں گی جس نے مجھے روندنے کی کوشش کی۔ اگلی صبح سے ہی میری زندگی کا ایک بالکل نیا اور کٹھن سفر شروع ہوا۔ میڈم آشا نے مجھے مقابلے کے امتحان کی تیاری کے لیے کتابیں لا کر دی۔ میں نے دارالامان کے اس چھوٹے سے کمرے میں دن رات ایک کر دیا۔ میرے لیے نہ کوئی صبح تھی نہ کوئی شام، بس کتابیں تھیں اور میرے اندر جلنے والے وہ انتقام اور کامیابی کی آگ تھی جس نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میں گھنٹوں کتابوں میں گم رہتی، میری آنکھیں سوج جاتی، میرا دل و دماغ تھک کر سن ہو جاتا، لیکن جیسے ہی میں کتاب بند کرنے لگتی مجھے بشیر کا وہ ظالمانہ چہرہ اور وہ گلی کا تماشا یاد آ جاتا تھا، اور پھر سے میں پڑھنے بیٹھ جاتی۔ دارالامان کی باقی لڑکیاں مجھے پاگل سمجھتی، لیکن میرا پاگل پن اپنے مقصد کے حصول کے لیے تھا۔ سالوں کی انتھک محنت کے بعد آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا اور میری تعیناتی پولیس کے محکمے میں بطور ایس پی ہو گئی۔ جس دن پہلی بار وہ پولیس کی وردی پہنی اور میرے کندھوں پر سٹارز لگائے گئے، میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ آنسو صرف خوشی کے نہیں تھے، بلکہ اس اذیت کی بھی تھے جو میں نے سہی تھی۔ قدرت کا نظام دیکھے کہ میری پہلی پوسٹنگ اسی شہر میں ہوئی جہاں میں نے کبھی اتنی بڑی ذلت سہی تھی۔ میرا تبادلہ اسی علاقے میں ہوا جہاں بشیر کا گھر تھا۔ میں نے چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلے اپنے ماتحت عملے کو بشیر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اسے اسی محلے کی اسی گلی میں بالوں سے گھسیٹ کر لاؤں گی اور اس پر وہ تمام تشدد کروں گی جو اس نے مجھ پر کیا تھا۔ میری اندر کی عورت اس سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ بشیر کو شہر کی ایک انتہائی پسماندہ اور غلیظ آبادی میں ٹریس کر لیا گیا ہے۔ میں نے اپنی سرکاری گاڑی نکلوائی اور درجنوں پولیس اہلکاروں کی نفری کے ساتھ اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان مچل رہا تھا اور میں تصور کر رہی تھی کہ جب بشیر مجھے اس وردی میں دیکھے گا تو اس کے چہرے کا رنگ کیسے اڑے گا، اور جب وہ میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے گا تو میں اسے کتنی حقارت سے ٹھکراؤں گی۔ پولیس کی بھاری گاڑیاں جب اس کچی آبادی کی تنگ اور بدبودار گلیوں میں داخل ہوئیں تو سارے لوگ ڈر کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پولیس کے جوانوں نے خستہ حال اور گندے سے مکان کا دروازہ توڑا اور میں سینہ تان کر اپنے بوٹس کی آواز پیدا کرتے ہوئے اس جھونپڑی کے اندر جھانکا داخل ہوئی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی جو ہولناک اور عبرتناک منظر میں نے دیکھا اس نے میرے قدموں کو زمین کے ساتھ چپکا دیا اور میرے دل و دماغ کو سن کر دیا۔ اس تاریک اور انتہائی بدبودار کمرے کے ایک کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک انسان نما ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا جس کے آس پاس مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ بشیر تھا، وہی ظالم اور طاقتور بشیر جس کے ایک تھپڑ سے میری جان نکل جاتی تھی۔ آج وہ مکمل طور پر فالج کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پڑا تھا۔ اس کا آدھا جسم بالکل مفلوج ہو چکا تھا اور اس کے جسم کے بڑے بڑے زخم بن چکے تھے جن میں واضح طور پر کیڑے رینگ رہے تھے۔ کثرت سے سستی شراب اور زہریلی منشیات پینے کی وجہ سے اس کا جگر مکمل طور پر گل چکا تھا اور اس کے منہ سے مسلسل رال ٹپک رہی تھی۔ وہ نہ تو ہل سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا۔ اس کے پاس اسے پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہ اپنی ہی غلاظت میں پڑا ہوا تھا، بے بسی اور موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے جب میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پہچان کی چمک آ گئی اور ابھری اور اچانک چمک
شدید ترین خوف اور ندامت میں بدل گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ وہ اپنے مفلوج ہونٹوں کو ہلا کر کچھ کہنے یا شاید معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے حلق سے صرف جانوروں جیسی غوں غوں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ میں وہاں بت بنی کھڑی رہی تھی۔ میرا سارا انتقام، سارا غصہ، ساری نفرت ایک لمحے میں آنسو بن کر بہہ گئی۔ مجھے اچانک شدت سے احساس ہوا کہ خدا کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے اور کتنی سخت ہوتی ہے۔ میں اسے کیا سزا دیتی؟ قدرت نے اسے پہلے ہی ایسی ہولناک اور عبرتناک سزا دے دی تھی جو دنیا کا کوئی بھی قانون اسے کوئی بھی انسان سے محروم نہیں کر سکتا۔ مکافات عمل نے اسے دنیا میں دوزخ کی آگ میں دھکیل دیا۔ وہ شخص جو کبھی میری عزت کو بازار میں بیچنے کی باتیں کرتا تھا، آج اپنی موت کے لیے ترس رہا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی بجائے اس دردناک حالت کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ میں نے اپنے ماتحت اہلکاروں کو حکم دیا کہ واپس چلو، ہمیں یہاں کسی کی گرفتاری نہیں کرنی، قدرت اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ جب میں اس غلیظ جھونپڑی سے باہر نکلی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے مجھے اپنے ہاتھوں کو انتقام کے خون سے رنگنے سے بچا لیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی کو تباہ کرنے میں نہیں بلکہ خود کو تعمیر کرنے میں ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بشیر کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں سیدھی اپنے ابا کی قبر پر گئی اور اس مٹی کو چوما اور زاروں قطار روئی۔ میں نے اپنے ابا سے معافی مانگی اور ان کی روح سے وعدہ کیا کہ اب اپنی یہ زندگی اور یہ طاقت کبھی کسی سے بدلہ لینے کے لیے استعمال نہیں کروں گی، بلکہ میں اسے ان ہزاروں مظلوم لڑکیوں کو بچانے کے لیے استعمال کروں گی جو کسی نہ کسی بشیر کی ہوس اور لالچ کا شکار ہو کر دارالامان یا کوٹھوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد دے دیا اور آج میں ایک کامیاب اور باوقار افسر کے طور پر جانی جاتی ہوں۔ میری کہانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، محنت، لگن اور سچی توبہ سے انسان روشنی کا وہ مینار بن سکتا ہے جو دوسروں کی زندگیوں سے بھی تاریکی کو دور کر دیتا ہے۔ میں شرمین مغل، جو کبھی ایک ڈری سہمی اور ذلیل ہونے والی لڑکی تھی، آج معاشرے کا وہ مضبوط ستون بن چکی ہوں جسے گرانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ اور یہی میرا اصل عروج اور میرا اصل سفر ہے، جو سراب سے شروع ہو کر ایک روشن حقیقت پر ختم ہوا۔ مجھے اب سکون ہے کیونکہ میں نے اپنے اندر کی لڑائی جیت لی ہے، اور میری زندگی اب ان لوگوں کے نام ہے جو میری طرح کبھی کسی اندھیرے میں کھو گئے تھے اور اب کسی روشنی کے منتظر ہیں۔ میں جانتی ہوں میرے ابا کی روح اب مجھ سے راضی ہوگی، اور میری ماں شاید کبھی مجھے معاف کر دے، لیکن جب وہ کامیابی دیکھے گی، میرا یہ سفر جاری رہا اور رہے گا، کیونکہ جب تک میں دنیا میں بشیر جیسے درندے موجود ہیں تب تک شرمین مغل جیسی محافظ بھی موجود رہے گی، تاکہ کوئی اور بیٹی کسی غلط فہمی یا جھوٹے وعدوں کے جال میں پھنس نہ جائے۔ اپنی زندگی اور موت کو، عزت کو اس طرح سے برباد نہ کرے۔ یہ میری زندگی کا آخری ورک ہے اور میں اسے سرخوئی اور وقار کے ساتھ مکمل کیا۔ اب میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، بس ایک گہرا سکون ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور انسانیت کے خدمت سے پوشیدہ ہے۔ اور میری آنکھوں میں اب وہ آنسو نہیں ہیں جو دکھوں سے بھرا کرتے تھے، بلکہ اب میری آنکھوں میں وہ چمک ہے جو ایک ایس پی کی ہوتی ہے، جو انصاف کے ترازو کو اپنے ہاتھوں میں تھامے کھڑی ہے اور جو مظلوموں کے لیے ایک ڈھال بن چکی ہے۔ میری کہانی کا انجام ایک عبرت ہے ان سب کے لیے جو اپنی زندگی کو کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیتے ہیں، اور ایک ایسا سبق ہے ان کے لیے جو ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرا یہ سفر اور مجھے اس مقام تک لے آیا ہے جہاں مجھے اپنی پہچان کا احساس ہے، اور مجھے اس بات
پر فخر ہے کہ میں نے شکست کو اپنی طاقت میں بدل لیا۔ اب میرے وجود کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس نے مجھے ذلت کے گڑھے سے نکال کر عزت اور وقار کے اس مقام پر لا کھڑا کر دیا جہاں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں پہنچ پاؤں گی۔ یہ میری کہانی کا ایک خوبصورت اور روشن اختتام ہے جو انسانی عزم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی داستان ہے، اور میں اس داستان کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلوں گی تاکہ جب بھی کوئی مشکل میرے سامنے آئے تو مجھے یاد رہے کہ میں کون تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں کیا بن گئی ہوں۔ یہ میرے وجود کا سب سے بڑا اثاثہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو مجھے روزانہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ میں اب ایک نئی انسان ہوں، اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر اب ایک بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہے، اور میری یہ کامیابی صرف میری کامیابی نہیں ہے بلکہ ان سب لڑکیوں کی ہے جو میرے ساتھ دارالامان میں روتی تھیں اور جن کے اندر میں نے یہ خواب جگا دیا کہ ہم بھی کچھ بن سکتے ہیں۔ میری یہ جیت ان کی امید کی جیت ہے، اور میرا یہ عروج ان سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب ہمت ہو تو کوئی بھی دیوار ہمیں روک نہیں سکتی اور کوئی بھی درندہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میں شرمین مغل اپنے سر کو فخر سے اٹھا کر اب دنیا کی طرف دیکھتی ہوں تو میرے دل کو اب ایک خود مختار اور با اختیار خاتون ہے ثابت کر دیا کہ عورت کمزور نہیں ہوتی بلکہ وہ حالات کی مطابق ڈھل جانے والی ایک ایسی طاقت ہے جو اگر ٹھان لے تو پہاڑوں کو بھی ریزہ کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ مشکل باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور اب میں ایک نئے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ طلوع ہو رہی ہوں جو میری دنیا کو روشن کر رہی ہے اور میرے اس سفر کی روشنی میں ان تمام لڑکیوں تک پہنچے گی جو ابھی بھی کسی تاریک گلی میں اندھیرے کا شکار ہیں۔ میں ان کے لیے ایک امید کی کرن بن کر کھڑی ہوں، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ میرا ان کا ہاتھ تھاموں گی اور انہیں اس گڑھے سے نکالوں گی جس میں میں خود گر چکی تھی۔ یہ میری کہانی کا سب سے اہم اور سب سے خوبصورت موڑ ہے جہاں سے میری زندگی کا ایک نیا اور تابناک دور شروع ہونے والا ہے، اور میں اس دور میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، ایک مضبوط ارادے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کے ساتھ جو میرا سب سے بڑا سہارا بھی تھا، سب سے بڑا محافظ ہے۔ میں اب خوف زدہ نہیں ہوں بلکہ میں خود خوف کا مقابلہ کر رہی ہوں، اور یہی میری اصل کامیابی ہے جس پر مجھے ناز ہے اور جس کا میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے اور کرتی بھی رہوں گی، کیونکہ اس نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کی میں حقدار تھی اور جس سے میں محروم کر دی گئی۔ میری کہانی کا یہ اختتام میری زندگی کی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو میں نے اپنی محنت اور اپنے صبر سے حاصل کی ہے، اور اب میں اس سکون کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گی جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور اب میں کسی سے بدلہ نہیں لوں بلکہ سب کو معاف کروں گی، کیونکہ معافی میں جو سکون ہے وہ انتقام میں نہیں، اور یہی وہ سبق ہے جو میری زندگی نے مجھے سکھا دیا جسے میں اب کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں ایک نئی شرمین ہوں جس کے پاس اب صرف محبت اور انسانیت ہے۔ یہی میرے وجود کا اصل جوہر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور جس پر مجھے ہمیشہ فخر رہے گا۔ میری زندگی اب اللہ کے حضور ایک سجدہ ہے، اور میرے تمام اعمال اب اسی کی رضا کے لیے ہیں تاکہ میں اس دنیا میں کوئی مثال ایسی قائم کر سکوں جس سے میں لوگ سیکھ سکیں کہ اپنی زندگی کو ایک بہتر سمت دے سکیں۔ یہی میری کہانی کا اصل مقصد تھا اور میں نے اسے مکمل کر لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب میرے دل میں کوئی درد نہیں، کوئی انتقام نہیں، صرف امن اور سکون ہے جو میرے وجود کے ہر حصے میں بسا ہوا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں، سکون کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں۔ اور میری زندگی کا یہ سفر اب ایک مکمل داستان ہے
جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال بنے گی، اور لوگ میری کہانی پڑھ کر کبھی ہمت نہیں ہاریں گے اور اپنے مقصد کے لیے لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اور کیونکہ ان کی جیت کی نشانی اور ہمت نہیں ہارتے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں نے وہی کیا اور آج میں وہی ہوں جو ہمیشہ سے میں بننا چاہتی تھی۔ میں ایک عزت دار اور کامیاب عورت، جس پر میں اپنے والدین کو بھی فخر ہو اور جس پر دنیا بھی رشک کرے۔ یہ میرے ابا کی وہ دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں میرے لیے مانگی تھی، جو آج میری اس کامیابی کی شکل میں قبول ہو گئی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری اس دعا کو قبول کیا اور مجھے عزت سے نوازا، اور میری زندگی کا اب یہ سفر اب ایک ایسی داستان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ یہ سچائی اور محنت کی داستان ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی، اور میں اس داستان کی کردار ہوں اور میں اس پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک بہترین انجام تک پہنچایا ہے اور اب میں سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور میری زندگی میں اب ایک دعا ہے جو قبول ہو چکی ہے، اور میں اس دعا کا ہمیشہ اپنے دل میں بسا کر رکھوں گی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہوں گی ہر پل ہر لمحہ، کیونکہ اسی نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے اور میں اس کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گی اپنے آخری سانس تک۔ اور میری زندگی کا یہ سفر اب ایک ایسی داستان بن گیا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور ہمیشہ زندہ رہے گی میں نے دلوں میں، اور میری کہانی ان کے لیے ایک روشنی کا مینار بنے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ چمکتی رہے گی، اور میں اس روشنی کا حصہ ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے، اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہوں گی، اور میری زندگی اب ایک سجدہ ہے اور میں اس سجدے کو کبھی ختم نہیں کروں گی اور ہمیشہ اپنے اللہ کی بندگی میں گزاروں گی اپنی باقی زندگی، اور یہی میری زندگی کا اصل مقصد ہے اور میں اسے حاصل کر کے سکون محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ میری زندگی کا آخری ورق تھا جو اب مکمل ہو گیا ہے، اور اب میں سکون سے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔